السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 13 ہے، سورہ یوسف ہے، رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 57 کے بعد 57 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اور آئے، اخوۃ بھائی، یوسف علیہ السلام کے، فدخلوا پس وہ بھائی داخل ہوئے، علیہ اوپر اس کے، یعنی یوسف علیہ السلام کے کمرے میں ان کے بھائی داخل ہوئے۔ 7 سالہ قحط کا، زمین سے اناج نہ اگنے کا، قحط سردی کا دور شروع ہو گیا، اور پچھلے 7 سال میں جو اناج پیدا ہوا تھا ان کو سٹوں میں حکومتی سطح پر اس کو جو ہے سٹور کیا گیا، اور اب جو ہے سارے ملک کے لوگ جو ہے حکومتی سٹوروں میں سے گندم جو ہے وہ لینا شروع ہو گئے، کیونکہ قحط کے سال شروع ہو گئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ گاؤں میں رہتے تھے، کنعان گاؤں کا نام تھا مصر کے ملک کے، اور جب وہ اناج لینے آئے اور یوسف علیہ السلام جو وزیر خوراک تھے ان کے داخل میں ہوئے، کمرے میں داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو فعرف پس اس یوسف علیہ السلام نے پہچان دیا ہم ان کو۔ جو ہی یوسف علیہ السلام کے بھائی گندم دینے کے لیے، قحط سردی کے زمانے میں گندم دینے کے لیے آئے اور وزیر خوراک کے کمرے میں داخل ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ وہم اور وہ بھائی لہو واسطہ یوسف علیہ السلام کے، منکرون انکار کرنے والے، یعنی نہ پہچاننے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان دیا جو گندم لینے آئے تھے سرکاری سٹور سے، لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ ولما اور جس وقت جہزا تیار کر دیا، سامان باندھ دیا ہم ان کا، بے جہاز ساز سامان کے، جہاز ہم، اور جب تیار کر دیا ہم ان کو بے جہاز ہم، ساتھ ان کے سامان کے۔ تو پہلا لفظ جہزا، اس لفظ جہیز بھی ہے، تیار کرنا بھی ہے، تو جہزا ولما اور جس وقت جہزا تیار کر دیا، سامان ان کا باندھ دیا، بے جہاز ساتھ تیاری کے، ہم ان کی کے، ان کا سامان جب تیار کر دیا، گندم ان کے تھیلوں میں بند کر دی، تو کالا کہا یوسف علیہ السلام نے، اے تو آؤ میرے پاس، آؤ، اے تو آؤ نی میرے پاس، بے اخن ساتھ بھائی کے، لکم جو واسطے تمہارے ہے، من ابیکم تمہارے باپ کی طرف سے، تمہارے باپ کی طرف سے جو تمہارا بھائی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی بنیامین۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب آئندہ گندم لے کر آؤ گے نا، لینے آؤ گے، تو جو تمہارے باپ کی طرف سے ستیدہ تمہارا بھائی ہے بنیامین، اس کو ساتھ لے آنا۔ یہ بنیامین یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا۔ 10 بھائی جو تھے بڑے، وہ یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی میں سے تھے، اور یہ دونوں بھائی یوسف علیہ السلام بڑے اور بنیامین چھوٹے، یہ دوسری بیوی میں سے تھے۔ الا ترون، کیا نہیں تم دیکھتے، انی کہ بے شک میں، اوفی میں پورا دیتا ہوں، الکیل تمام ماپ، تم دیکھ نہیں رہے کہ میں نے جتنا تمہارا حق بنتا ہے اناج کا، میں نے اتنا تمہیں اناج دے دیا ہے۔ وَأَنَا اور میں خیر و بہتر ہوں، المنزلین
مہمانی کرنے والوں میں سے، تم آئے ہو دور سے، مسافر ہو، میں نے تمہاری ٹھیک ٹھاک کھانے سے مہمانی کی ہے، تو تم میرے اس اخلاق کو دیکھتے نہیں ہو کہ میں تمہیں جو ہے پورا برا معاف دینے والا ہوں، اور میں خیر و بہتر ہوں، المنزلین، اتارنے والوں کو، یعنی مہمانوں کو رکھنے کے اعتبار سے، مہمانوں کی خدمت کے اعتبار سے۔ فَإِن لَمْ، پس اگر نہ تَأْتُوا، تم آئے، نی میرے پاس، بہی، ساتھ اس بھائی کے، فلا کیلا، پس نہیں کوئی بھی معاف ہوگا، لکم، واسطے تمہارے، اندی، پاس میرے۔ اگر آئندہ گندم دینے آئے اور اپنے چھوٹے بھائی کو، جو تمہارے باپ کی طرف سے ستیلا بھائی ہے، اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو پھر میں تمہیں کوئی بھی معاف، گندم کا معاف، یعنی ایک دانہ بھی تمہیں میں نہیں دوں گا۔ وَلَا تَقْرَبُونِی، اور نہ تم قریب آنا میرے، اگر تم اپنے بھائی کو نہ لاؤ گے تو میرے پاس نہ آنا، میرے قریب بھی نہ آنا۔ قالو، ان بھائیوں نے کہا، سنراودو، جلد ہم بہکائیں گے، پھسلائیں گے، انہو، اس بھائی سے، اباہو، باپ اس کے کو، ہم اس بھائی کو لانے کے لیے اس کے باپ کو پھسلائیں گے، بہکائیں گے، ہم کوشش کریں گے ان کو منانے کی۔ سنراودو، جلد ہم بہکانے کی کوشش کریں۔ یہی لفظ جو ہے تو وہ عورت کے جس گھر میں تھے یوسف علیہ السلام، اس کے بارے میں یہی لفظ آیا کہ اس نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ کو، نہ اس کے باپ کو، بھائی کے باپ کو ہم بہکانے کی، اس سے بہکانے کی کوشش کریں گے۔ بہکانے کی کوشش کیوں کریں گے؟ کہ باپ جو تھے یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر، اب بنیامین کے بارے میں بھی کسی پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ یہ کام کرنے والے ہیں۔ وزیر محترم، آپ فکر نہ کریں، ہم اپنے چھوٹے بھائی کو جو ہے لے کر ضرور آئیں گے، ہم اس کے باپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے۔ بہکانے کیوں؟ کہ اب یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بھی کسی پر اعتماد نہیں تھا، وہ کسی کے پاس جو ہے، کسی کے ساتھ جو ہے بنیامین کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرمایا وقال، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، لفتیان، واسطے جوانوں کے، ہی اپنے، یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوان کرندے جو تھے، گندم کو سنبھالنے والے اور اس کو مات تول کر لوگوں کو تقسیم کرنے والے جو لوگ تھے، ان جوانوں سے یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلوا، رکھ دو، بضاعت، پونجی، نقدی رقم، ہم، ان کی، فی، بیچ، رحالہم، ان کے تھیلوں کے۔ رحال کے معنی تھیلے، بوریا جس کو کہا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے کرندوں سے جو کام کرتے تھے ان سے کہا کہ ان کی رقم جو ہے ان کے تھیلوں میں رکھ دو، لعلہم، تاکہ وہ، یعرفونہ، پہچان لیں اس رقم کو، اذا انقلبوا، جب وہ لوٹیں، الی اہلہم، طرف اپنے گھر والوں کے، تاکہ گھر جا کر یہ اپنی رقم پہچان لیں کہ ہمیں گندم بھی دے دی گئی ہے اور ہماری رقم بھی
وزیر محترم نے ہم پہ ترس کرتے ہوئے ہماری رقم بھی واپس کر دی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کر پھر آئیں۔ فلما بجسد رجعوا، وہ لوٹے، یعنی مصر سے چلے، مصر شہر سے چلے، الی ابیہم، طرف اپنے باپ کی۔ جب وہ مصر سے گاؤں کنعان میں پہنچے، اپنے باپ کے پاس گھر میں پہنچے، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے باپ ہمارے، منع کر دی گئی ہے، روک دی گئی ہے، منا، ہم سے، الکیلو، حقیقی ماپ، مقدار، ہم سے گندم جو ہے آئندہ کے لیے ہمیں جو ہے ہم سے روک دی گئی ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے چھوٹے کو، تو پھر تمہیں گندم ملے گی، ورنہ تم ادھر منہ بھی نہ کرنا۔ فارسل، بس اے باپ تو بھیج دے، معنا، ساتھ ہمارے، اخانا، بھائی ہمارے کو، نقتل، ہم گندم ماب کر لائیں گے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم لَهُ، واسطے اس کے، لَحَافِظُونَ، البتہ حفاظت کرنے والے۔ ابو جی ہم گندم جو ہے اپنے حصے کی ہم لائیں گے، اس لیے ہم اس کے جو ہے محافظ ہیں، آپ اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ کالا، کہا یعقوب علیہ السلام، حل آمنو، حل کیا، آمنو، میں اعتبار کروں، اعتماد کروں، بھروسہ کروں، کم، تم پر، علیہ، اوپر اس بیٹے کے، کیا میں اپنے بیٹے کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتبار کروں، اعتماد کروں، اللہ، مگر جس طرح، کما، جس طرح، آمن، تو میں نے اعتبار کیا تھا، کم، تم پر، علی اخیہ، اوپر اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے، میں نے قبل و اس سے پہلے، کہ جس طرح میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام پر اس سے پہلے میں نے تم بے اعتماد کیا اور تم نے اس کو کھو دیا، کیا اسی طرح میں اس بیٹے پر بھی تم پر اعتماد کروں؟ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ خیر، بہتر ہے، حافظاً، حفاظت کرنے والا۔ اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پتہ تھا کہ یہ ان کی آزمائش ہے، لیکن وہ بیٹوں کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، صبر کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ سوچ کر ان کو جو ہے کہا کہ ٹھیک میں بھیج دیتا ہوں اس کو تمہارے ساتھ، کیونکہ مسئلہ گندم کا تھا، گندم جو ہے ملنے سے انکار ہو گیا، نہیں لاؤ گے گندم نہیں ملے گی، اور نہ ادھر آنا۔ فاللہ خیر حافظاً، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے حفاظت کرنے والا، وَهُوَ، اور وہ اللہ، ارحم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، الراحمین، تمام حقیقی رحم کرنے والوں سے۔ ولما، اور جس وقت، فتح، انہوں نے کھولا، فتح کے معنی کھولنا، فتح، انہوں نے کھولا، متاع، سامان، ہم، اپنا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے گندم کے بورے کھولے، وجدوا، پایا انہوں نے، بضاعتہم، پونجی اپنی کو، رقم اپنی کو، نقدی اپنی کو، ردت، کہ وہ لوٹا دی گئی، الیہم، طرف ان کی۔ جب بھائیوں نے گندم کے تھیلے کھولے تو ان میں سے رقم نکل آئی، انہوں نے باپ کو بتایا کہ دیکھو یہ ہماری رقم جو ہے وہ بھی واپس کر دی ہے وزیر محترم نے، ہمارے ساتھ کتنی نرمی کی ہے۔ کالو، انہوں نے کہا، بھائیوں نے جب رقم نکلی اس گندم کے تھیلے میں سے،
تو انہوں نے باپ سے کہا یا ابانا، اے باپ ہمارے، ماں نبغی، کیا چاہتے ہیں ہمیں اور کیا چاہیے؟ ماں کے معنی کیا؟ نبغی ہم چاہیں یا ہم چاہتے ہیں، ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ حاضر ہی یہ بضاعت و نقدی ہے، رقم ہے نا ہماری، ردت جو واپس کر دی گئی ہے، لوٹا دی گئی ہے، الینا طرف ہماری۔ اب مجھے ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں وزیر محترم نے گندم بھی دے دی ہے اور ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے۔ وَنَمِيرُ، اور ہم اونٹ کا بوجھ لے کر آئیں گے، اہلنا، اپنے گھر والوں کے پاس۔ اب مجھے اگر آپ چھوٹے بھائی کو بھیج دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک اونٹ کا گندم کا بوجھ جو ہے وہ ہمیں زیادہ ملے گا اس کی وجہ سے۔ وَنَمِيرُ، اور ہم گندم لائیں گے، اہلنا، اپنے گھر والوں کے لیے، وَنَحْفَظُ، اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا، اپنے بھائی کی، وَنَزْدَادُ، اور ہم زیادہ پائیں گے، کیلا، ماپ، بعیرن، ایک اونٹ کا۔ اس بھائی کی وجہ سے ہمیں ایک اونٹ کا بوجھ جو ہے گندم کا وہ ہمیں زائد مل جائے گا، چھوٹے بھائی کی وجہ سے، اس میں ہماری پہلی گندم میں اضافہ ہو جائے گا۔ ذالک، یہ کیلن، ماپ ہے، یسیر، آسان، یہ بڑی آسانی سے ہمیں زائد گندم جو ہے ایک بھائی کی وجہ سے ہمیں مل جائے گی، بڑی آسانی سے۔ کالا، کہا یعقوب علیہ السلام نے، لن، ہرگز نہیں، ارسلہ، میں بھیجوں گا، اس بیٹے کو، معکم، ساتھ تمہارے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے بیٹے کو تمہارے پاس ساتھ نہیں، ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتیٰ، یہاں تک کہ تم دے دو نی، مجھ کو، موثقاً، پختہ وعدہ، پختہ عہد، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی قسم کھا کر، اللہ کو گواہ بنا کر، جب تک مجھے اس بیٹے کے بارے میں پختہ عہد نہیں دو گے، لَتَأْتُنَّ، البتہ تم ضرور لاؤ گے اس بھائی کو، نی، میرے پاس، بہی، ساتھ اس کے، جب تک تم مجھے یہ پورا اللہ کو گواہ بنا کر عہد نہیں کرتے، لَتَأْتُنَّنِي، البتہ تم ضرور آؤ گے، نی، میرے پاس، بہی، ساتھ اس بیٹے کے، میرے بیٹے کے، جب تم پکا عہد نہیں کرتے میرے ساتھ، اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کی قسم کھا کر، میں تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا، میں تم پہ اعتماد نہیں کروں گا، اللہ، مگر ان یحاطہ، یہ کہ گھیر لیا جائے، بکم، ساتھ تمہارے، تمہیں کوئی مصیبت روک لے سب کو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر تم واپس آؤ تو میرے اس بیٹے کو ساتھ لے کر ضرور آنا۔ فلما، پر جس وقت، آتو، انہوں نے دیا، اس باپ یعقوب علیہ السلام کو، موسے کا پختہ عہد، ہم، اپنا، جب انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو پختہ عہد، وعدہ دیا کہ ہم اس کے بغیر نہیں آئیں گے، کہ اس کو چھوڑ کر، کہیں چھوڑ کر اکیلے نہیں آئیں گے، ہم اس کو ضرور لائیں گے واپس۔ کالا، کہا، جب انہوں نے اپنا عہد دے دیا یعقوب علیہ السلام کو تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا، کالا، کہا یعقوب علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ، اللہ، اوپر اس کے، ما، جو، نقول، ہم کہتے ہیں، وکیل، نگہبان ہے، محافظ ہے، ہمارے اس عہد کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ وقال، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیّ، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہونا، من باب واحد، مصر شہر کے دروازے ایک ہی سے، باب، دروازہ،
اور واحد کے معنی ایک، چونکہ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے جو تھے بڑے حسین تھے یوسف علیہ السلام کی طرح، ان کے برابر تو نہیں، بہرحال اچھے بڑے صحت مند تھے، خوبصورت تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا کہ جب مصر میں داخل ہو تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے مصر میں شہر داخل ہونا، کہیں تم لوگوں کی نظروں میں نہ آ جاؤ، کہیں تم لوگوں کی نظروں میں نہ آ جاؤ۔ کئی لوگ جو ہے چھیڑ خانی کرنے والے شرارت لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پرامن لوگوں کو جو ہے جان بوجھ کر چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ لا تدخلوا، نہ تم داخل ہونا، من باب واحد، دروازے ایک ہی سے، وادخلوا، اور داخل ہونا تم، من ابواب، دروازوں میں سے، باب کی جمع ابواب، مختلف دروازوں میں سے، متفرقہ، مختلف، ایک ہی دروازے سے سارے جو ہے داخل ہونے کی بجائے مصر شہر میں مختلف دروازوں سے تم داخل ہونا۔ وما اغنی، اور نہیں میں بچا سکتا، عنکم، تم کو، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، من شیء، کسی بھی چیز سے، میں تمہیں کسی بھی اللہ کی طرف سے آزمائش اور مصیبت سے بچا نہیں سکتا۔ کوئی بھی تم پر مصیبت آئے، پریشانی آئے اللہ کی طرف سے، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، تمہیں بچا نہیں سکتا۔ ما اغنی، نہیں میں کفایت، لفظی ترجمہ، نہیں میں غنی کر سکتا، نہیں میں بے پرواہ کر سکتا، نہیں میں کفایت کر سکتا، نہیں میں کام آ سکتا، عنکم، تم سے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، من شیء، کسی بھی چیز سے، اللہ کی طرف سے کوئی بھی تم پر مصیبت آ جائے میں تمہیں بچا نہیں سکتا ہوں۔ لیکن یہ انسانی جو ہے، ایک انسان جو ہے اس کے دل میں محبت کی وجہ سے جو ہے کوئی تھوڑا سا وہم ہوتا ہے کہ میرے بچے کو، میری بیٹی کو کوئی جو ہے گھر سے باہر نکلنے پر کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ماں باپ کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے۔ اور انڈیا کا ایک شاعر ہے، اس نے بڑا عظیم شعر کہا ہے کہ جب تک میں اپنے گھر میں لوٹتا نہیں، میری ماں جو ہے میرے بارے میں دعائیں کرتی رہتی ہے۔ اور ایک شعر میں اس نے کہا ہے کہ جب تک اس کے بچے جو ہے سکول سے صحیح سلامت گھر نہیں پہنچ جاتے، وہ مسلے سے نہیں اٹھتی، وہ نفل ہی پڑھتی رہتی ہے۔ ماں کے دلوں میں، باپ کے دلوں میں یہ دھڑکن ہوتی ہے کہ کوئی شرارتی آدمی ہماری بیٹی یا ہمارے بیٹے کو تنگ نہ کرے۔ یعقوب علیہ السلام انسان تھے، دل میں یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ اکٹھے داخل ہوں گے تو لوگوں کی نظریں جو ہے ان کو بھی طرف لوٹیں گی، ہو سکتا ہے کوئی شریر آدمی شرارت کرے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، میں تمہیں اللہ کی طرف سے جو مصیبت پریشانی آتی ہے میں اس سے بچا نہیں سکتا۔ ان الحکم، نہیں ہیں تمام حقیقی فیصلے، الا للہ، مگر واسطے اللہ کے۔ کائنات کے ہر فیصلہ جو ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ کسی کو مصیبت پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ، کائنات کی ہر چیز کے فیصلے اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو جو ہے خوشی نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو آسانی نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوگا۔ کائنات کے سارے اختیار جو ہے صرف اور صرف اللہ کے پاس، کسی اور شخص کے پاس، کسی پیغمبر، یہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر سے اعلیٰ تو کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں تم کو بچانے والا نہیں ہوں۔ جب پیغمبر جو ہے اللہ کے فیصلوں کے مقابلے میں بے بس ہے، بے اختیار ہے، تو باقی کون ہے؟ یہ فلاں جو ہے، یہ فلاں جو ہے، اس کو سارے اختیارات دے، سب جھوٹ اور بکواس ہے۔ ان الحکموں نہیں ہے تمام حقیقی فیصلے اللہ للہ مگر واسطے اللہ کے، علیہ اوپر سے اللہ ہی کے توکل تو بھروسہ کیا میں نے، اعتماد کیا میں نے، یقین کیا میں نے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں تمہارے بارے میں، لیکن یہ ایک میری دلی دھڑکن ہے کہ تم ایک دروازے سے جو ہے نہ گزرنا، کہیں لوگوں کی نظروں میں نہ آ جاؤ۔ وعلیہ اور اوپر سے اللہ ہی کے فلیتوکل، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، اعتماد کریں، یقین کریں، المتوکلون تمام بھروسہ کرنے والے، یقین کرنے والے۔ جو لوگ بھی یقین کرنے والے ہیں ان کو صرف اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹی، ہمارے گھر، ہماری عزت، ہمارے جان، ہمارے مال کی حفاظت صرف اور صرف اللہ کرنے والا، اور کوئی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے باڈی گارڈ مسلح رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا وہ ہلاک نہیں ہو جاتے؟ ایسے واقعات ہیں، ان کے باڈی گارڈ ان کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ اصل حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی۔ ولما اور جس وقت داخل ہو، وہ داخل ہوئے سب بھائی، 10 اور چھوٹا بھائی 11، من حیث اس جگہ سے ہمارا حکم دیا تھا، ہم ان کو، ابوہم ان کے باپ نے، ان کے باپ نے جو ان کو حکم دیا تھا کہ ایک دروازے سے مصر شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں میں سے داخل ہونا، اکٹھے داخل نہ ہونا، علیحدہ علیحدہ داخل ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں ما یغنی، نہیں وہ بچا سکتے تھے، انہم ان کو، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من شیئن کسی بھی چیز سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبت جو ہے اس سے اپنے بیٹوں کو نہیں بچا سکتے تھے۔ یہی بات اللہ کہہ رہا ہے، اور یہی بات یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہی جملہ ہے کہ میں نہیں بچا سکتا عنکم تم کو، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سے، من شیء کسی بھی چیز کے بارے میں، کوئی بھی مصیبت اللہ کی طرف سے آئے میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہاں اللہ بھی وہی کہتے ہیں ما کان یغنی، نہیں تھے وہ یعقوب علیہ السلام بچا سکتے، بے پرواہ کر سکتے، انہم ان کو، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من شیئن کچھ بھی۔ یعقوب علیہ السلام، اللہ نے بھی تصدیق کر دی کہ واقعی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے تھے کہ اگر ان کو کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت پہنچے تو وہ اس مصیبت کو جو ہے روک دیں، ان کو بچا لیں اس مصیبت سے، ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ یہی بات پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے کسی بھی مصیبت سے میں بچا سکوں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ما کانا، نہیں تھے وہ یعقوب علیہ السلام، کانا کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے لیے ہے، نہیں تھے وہ یعقوب علیہ السلام یغنی بچا سکتے، انہم ان کو، من اللہ اللہ کی طرف سے، من شیئن کسی بھی چیز سے، کسی مصیبت سے نہیں روک سکتے، الا مگر حاجتاً یہ ایک خواہش تھی، فی نفس یعقوب بیچ دل یعقوب علیہ السلام کے، قضاہا انہوں نے پورا کر لیا اس خواہش کو۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اللہ میرے بیٹوں کو ہر قسم کی تکلیف سے، پریشانی سے، مصیبت سے بچائے، اس لیے انہوں نے ظاہری طور پر جو کر سکتے تھے، نصیحت تدبیر کر سکتے تھے، وہ کر لی کہ بیٹا کٹھے داخل نہ ہونا مصر شہر میں، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اللہ حاجتاً، مگر یہ ایک خواہش تھی، ضرورت تھی، حاجت کے معنی ضرورت بھی ہوتا ہے، خواہش بھی،
مگر یہ ایک ضرورت تھی، یہ خواہش تھی فی نفس یعقوب، بیچ دل یعقوب علیہ السلام کے، قضاہا انہوں نے اس حاجت کو یا اپنی خواہش کو پورا کر لیا نصیحت کر کے کہ بیٹا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ فرمایا وَإِنَّهُ، اللہ فرماتے ہیں اور بے شک وہ یعقوب علیہ السلام لذو، البتہ والے تھے، علم، وہ علم والے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے پاس دوسرے لوگوں سے بڑھ کر علم تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعقوب علیہ السلام لذو علم، البتہ والے تھے علم کے، یعنی علم والے تھے، لما واسطے اس کے جو علم نہ ہو، ہم نے سکھایا تھا اس کو، جو ہم نے وحی کے ذریعے یعقوب علیہ السلام کو علم سکھایا تھا، اس کا علم رکھنے والے تھے۔ ولیکن، لیکن اکثر الناس سے زیادہ لوگ، اکثریت لوگوں کی لا یعلمون نہیں علم رکھتے، لوگوں کی اکثریت جو ہے بے علم ہوتی ہے، جاہل ہوتی ہے، کچھ نہیں جانتی، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ زیادہ اکثریت جو ہے وہ بے علم اور جاہل ہوتی ہے، اور یہ جاہلوں کی اکثریت جو ہے یہ کافروں کے شیطانی جمہوریت فتنے کی یہ بنیاد ہے کہ جس کی صدوقڑی میں زیادہ ووٹ نکل آئے جاہلوں کے، وہ کامیاب، وہ کرسی کا مالک، وہ حکمرانی کا مالک۔ یہ کافروں کے فتنے کی بنیاد ہے، پہلا سٹیپ ہے۔ جبکہ دوسرے پارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے طالوت کو علیہ السلام کو جو حکمرانی دی، اس کی بنیاد سب سے زیادہ آسمانی دین، آسمانی کتاب کا علم اور اس کی تندرستی، جسمانی تندرستی۔ قرآن نے یہ دو چیزیں بیان کر کے اس امت پر لازم کر دیا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے نہیں بیان کر دیا، اس پر عمل کرنا ہوگا اس امت کو۔ یہ قرآن میں بیان کر کے دو صفات حکمرانوں کی اللہ نے اس امت پر لازم کر دیا کہ جب بھی تم کسی حکمران کا چناؤ کرو، اس کے اندر دو صفات ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، وہ سب سے زیادہ عالم دین ہو، اور نمبر دو، جسمانی طور پر تندرست اور توانا ہو، تاکہ وہ جہاد میں دوسروں سے آگے جائے۔ لیکن ان موجودہ حکمرانوں میں، جعلی علماء اور مفتیوں میں، دو میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ اور کسی عورت حکمران کے اندر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دو میں سے کوئی بھی ہو، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہے، اور سب سے عالم، بڑی عالم بھی نہیں ہو سکتی، وہ اس کی اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ تو جی پھر ایک دفعہ پڑھ دوں میں، وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے، مصر میں آئے گندم لینے کے لیے۔ قحط کے 7 سال جو شروع ہوئے تھے، سرکاری سٹور میں سے، خزانے میں سے وہ گندم لینے کے لیے آئے، اور وزیر محترم جو ان کے بھائی تھے یوسف علیہ السلام، ان کے کمرے میں فداخلوا، پس وہ داخل ہوئے علیہ، اوپر اس یوسف علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ فعرف، پس یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، ہم ان کو، یعنی اپنے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ آنے والے جو ہے یہ میرے بھائی ہیں۔ وہم، اور وہ بھائی، لہو، واسطے یوسف علیہ السلام کے، منکرون، نہیں پہچاننے والے تھے، انکار کرنے والے تھے یا نہ پہچاننے والے تھے۔ علما، اور جس جہزا، اس نے تیار کر دیا، ہم ان کو، بے جہاز، سامان، ہم ان کے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو گندم جو ہے وہ ٹوپے سے ماب کر جو ہے سب کو ان کے تھیلوں میں ڈال دی،
اور انہوں نے اپنے تھیلے جو تھے وہ ان کی سلائی کر کے جو ہے وہ تیاری کر لی. تو کالا یوسف علیہ السلام نے کہا اے تو آؤ تم نی میرے پاس بیاخن ساتھ بھائی کے لکم جو واسطے تمہارے ہے من ابیکم تمہارے بھائی باپ کی طرف سے. اب اگر گندم آئندہ لینے آؤ تو اپنا جو بھائی ہے باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے نہیں. بنیامین جو سب سے چھوٹا تھا یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی اس کے بارے میں فرمایا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے بھائی ہے ماں کی طرف سے نہیں ہے اس کو جو ہے ضرور واپس ساتھ لے کر آنا. اللہ کیا نہیں آ کے معنی کیا لا کے میں نہیں تراؤنا تم دیکھتے انی کہ بے شک میں اوفی میں پورا دینے والا ہوں. وفا کے معنی پورا کرنا وعدہ وفا کرنا وعدہ پورا کرنا. اوفی میں پورا کرنے والا ہوں یا میں پورا دینے والا ہوں الکیلا حقیقی ماپ. جو کسی کا گندم کا حق بنتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے میں ان کو پورا دینے والا ہوں. وَأَنَا اور میں خیر اور بہتر ہوں المنزلین اتارنے والوں میں سے. یعنی تمہارے لیے رہائش کا میں نے بہت بہتر انتظام کیا کھانے پینے کا انتظام کیا یہاں رہنے کا انتظام کیا مہمان نوازی بہت بہتر کرنے والا ہوں میں آنے والوں کی. فَإِن لَمْ پس اگر نہ تَأْتُوا تم آئے نی میرے پاس اگر آئندہ تم میرے پاس نہ آئے بہی ساتھ اس چھوٹے بھائی کے فلا کیلا پس نہیں کوئی ماپ ہوگا لکم واسطے تمہارے اندی پاس میرے. اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو جو باپ کی طرف سے چھوٹا بھائی اس کو نہ لے کر آئے تو پھر جو ہے تمہارے لیے میرے پاس کوئی گندم نہیں ہوگی کوئی ماپ نہیں ہوگا گندم کا پیمانہ میں نہیں تمہیں دوں گا. ولا تقربوا اور نہ تم قریب آنا نی میرے پاس بھی نہ آنا اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لاتے. قالوا انہوں نے کہا سانو راوے دو جلد ہم بہکائیں گے پھسلائیں گے انہو اس یوسف اس بھائی سے ابا ہو اس کے باپ کو. باپ ہمارا جو ہے ہم پہ اعتبار نہیں کرتا چھوٹے بھائی کے بارے میں تو ہم کوشش کریں گے اس کو قائل کرنے کی بہکانے کی پھسلانے کی. ہم اس کو منانے کی کوشش کریں گے کہ چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور بے شک ہم البتہ یہ کام کرنے والے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے. وقال اور کہا یوسف علیہ السلام نے لفتیان واسطے جوانوں کے ہی اپنے جو کارندے تھے کام کرنے والے جوان تھے جو گندم جو ہے ماپتے تھے تھیلوں میں بھرتے تھے ان سے یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلو ڈال دو رکھ دو یعنی ڈال دو اجعلو رکھ دو بنا دو ڈال دو بضاعت پونجی رقم نقدی ہم ان کی فی رحالہم بیچ ان کے تھیلوں کے. رحال کے معنی تھیلے جن میں گندم بھری تھی. لعلہم تاکہ وہ یعرفون وہ پہچان دیں ہاں اس پونجی کو رقم کو اذا انقلبوا جب وہ لوٹیں انقلاب کے معنی تبدیلی جب وہ لوٹیں الی اہلہم طرف اپنے گھر والوں کے. لعلہم تاکہ وہ یرجعون وہ لوٹ آئیں. گندم کے اندر پیسے رکھ دو تاکہ وہ پیسے دینے کے لیے ہے دوبارہ آئیں. پیسوں کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں کہ ہم سے تو پیسے بھی نہیں لیے گئے اور گندم بھی دے دی. فلما رجعوا پر جس وہ لوٹے مصر شہر سے الی ابیہم طرف اپنے باپ کی. جب اپنے باپ کی طرف چلے مصر شہر سے کنعان گاؤں تھا اس گاؤں کی طرف چلے. قالو جب چلے لوٹے یعنی چل کر پہنچ گئے اس گاؤں میں. رجعوا لوٹے یعنی مصر سے واپس اس گاؤں میں آ گئے. الی ابیہم طرف اپنے باپ کی. قالو انہوں نے کہا یا ابانا اے باپ ہمارے منع کر دی گئی ہے روک دی گئی ہے منا ہم سے
الکیلو خاص جو ہے مقدار، کیل کے معنی ماپنا، مقدار، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو واسع اس بھائی کے لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ کالا کہا یعقوب علیہ السلام نے حل کیا آمنو میں اعتماد کروں، اعتبار کروں، یقین کروں علیہ تم پر، علیہ اوپر اس بھائی کے، الا مگر کما جس طرح آمن تو اعتبار کیا تھا میں نے تم پر علی اخیہ اوپر اس کے بھائی کے، من قبل اس سے پہلے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا زمانہ یاد آ گیا گمشدگی کا، کہا جس سے میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پہ اعتماد کیا تھا، کہ اب بھی میں اسی کی طرح تم پر جو ہے اعتماد کروں کہ تم اس کو واپس لے کر آؤ گے۔ یوسف علیہ السلام کو تم واپس نہیں لے کر آئے، کیا میں اس پر یوسف علیہ السلام بڑا اعتماد جو ہے وہ کروں؟ فاللہ پس اللہ تعالیٰ خیر بہتر ہے حافظاً حفاظت کرنے والا، وہ اللہ ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، الراحمین تمام حقیقی رحم کرنے والوں سے۔ ولما اور جس فتح انہوں نے کھولا، متاع سامان ہم اپنا، جب انہوں نے اپنے تھیلے جو تھے گندم کے وہ کھولے، وجدو پایا انہوں نے بضاعتہم پونجی اپنی کو، نقدی اپنی کو، رقم اپنی کو، ردت وہ لوٹا دی گئی ہے الیہم طرف ان کی۔ جب انہوں نے گھر پہنچ کر اپنے تھیلوں سے گندم کو جو ہے اس کے ڈھیر لگائے تو اس میں سے وہ پونجی جو ہے وہ ان کو مل گئی کہ وہ پونجی جو ہے ان کو واپس کر دی گئی۔ قالو انہوں نے کہا یا ابانا اے باپ ہمارے، ما نبغی کیا ہم چاہتے ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے، حاضر ہی یہ ہے بضاعتو پونجی نقدی رقم نا ہماری، ردت جو لوٹا دی گئی ہے واپس کر دی گئی ہے الینا طرف ہماری، ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں گندم بھی مل گئی ہے اور گندم کے پیسے بھی ہمیں واپس کر دیے گئے ہیں۔ وَنَمِيرُ اور ہم گندم لے کر آئیں گے، اہلنا گھر والوں اپنے کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، وَنَحْفَظُ اور ہمیں حفاظت کریں گے، اخانا بھائی اپنے کی، وَنَزْدَادُ اور ہم زیادہ لائیں گے، کیلا ماپ، بعیرن ایک اونٹ کا، ہمیں اس بھائی کی وجہ سے ایک اونٹ زیادہ گندم جو ہے، ایک اونٹ کے وزن اٹھانے کے برابر گندم ہمیں زیادہ مل جائے گی اس بھائی کو اگر ہم لے کر جائیں گے، تو اس کی وجہ سے ایک اونٹ کا لد جو ہے، ایک اونٹ کا بوجھ جو ہے گندم کا، وہ ہمیں زیادہ مل جائے گا۔ ذالک کا یہ کیل ماپ ہے، یہ سیر آسان، یہ بڑی آسانی سے ہمیں جو ہے زائد گندم جو ہے ایک اونٹ کا بوجھ وزن وہ ہمیں جو ہے بڑی آسانی سے مل جائے گی، کیونکہ وہ ہمارا حق بنتا ہے، راشن مقرر کر دیا گیا ہے۔ کالا کہا یعقوب علیہ السلام نے لن ہرگز نہیں ارسلہ میں بھیجوں گا ہو اس تمہارے بھائی کو، معکم ساتھ تمہارے، میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ تم دے دو نی مجھ کو موثقاً پختہ عہد، پختہ وعدہ من اللہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ کو گواہ بنا کر جب تک تم میرے ساتھ پختہ وعدہ نہیں کرتے، لَتَأْتُنَّ البتہ تم ضرور آؤ گے نی میرے پاس، بہی ساتھ اس بھائی کے، تم اس کو جو ہے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے اپنے بھائی کو، جب تک یہ تم وعدہ نہیں دیتے میں ہرگز نہیں تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ اللہ مگر این یحاطہ یہ کہ گھیر دیا جائے بکم تم کو، اگر تمہارے ہے رکاوٹ بن جاتی ہے، کوئی مصیبت کوئی پریشانی تمہیں روک لیا جاتا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، کوئی رکاوٹ ہوگی تو کوئی آزمائش ہوگی، لیکن اگر تم آتے ہو تو اس کو چھوڑ کے نہیں آنا، اس کو ساتھ ضرور لانا ہے۔
فلما بجس وقت آتو انہوں نے دیا ہو اس یعقوب علیہ السلام کو موسے کا پختہ عہد، پختہ وعدہ، وثیقہ نویس، یہ جو ہے قانونی تحریریں لکھنے والے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے وثیقہ نویس، پختہ تحریریں لکھنے والے، نویس کے معنی لکھنے والے۔ فلما پر جس آت انہوں نے دے دیا ہو اس یعقوب علیہ السلام کو موسے کا ہم پختہ وعدہ ان کا، کالا کہا یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ اللہ اوپر اس کے ما جو نقول ہم کہتے ہیں وکیل، نگہبان ہے، محافظ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹو جو تم نے اور ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے، پختہ عہد کیا ہے اللہ کو گواہ بنا کر، میں اللہ تعالیٰ کو اس پر جو ہے محافظ اور نگہبان بناتا ہوں۔ وقالا اور کہا یعقوب علیہ السلام نے یا بنی یا اے میرے بیٹو لا تدخلوا نہ تم داخل ہونا من باب دروازے واحد ایک سے، مصر شہر کے ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا، کہیں لوگوں کی نظروں میں نہ آ جاؤ، بڑے خوبصورت بڑے جوان تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، تو کہیں لوگوں کی نظر نہ تمہیں لگ جائے۔ وَدْخُلُوا اور تم داخل ہونا من ابواب دروازوں میں سے متفرقہ مختلف دروازوں سے مصر شہر میں داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے سارے جو ہے وہ داخل نہ ہونا۔ وما اغنی اور نہیں میں کفایت کر سکتا، نہیں میں بے پرواہ کر سکتا، نہیں میں غنی کر سکتا، نہیں میں بچا سکتا، انکم تم کو، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من شیئن کسی بھی چیز سے، اللہ کی طرف سے کوئی بھی تم پر مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ مصیبت جو ہے لانے والا ہی اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے، میرے اختیار میں نہیں۔ ان الحکم نہیں ہیں تمام حقیقی فیصلے الا للہ مگر واسطے اللہ تعالیٰ کے، کائنات کا ہر فیصلہ جو ہے اس کا اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا فیصلہ، اچھائی کا، برائی کا، اچھے وقت کا، آزمائش کا، سب فیصلے اللہ کرتا ہے۔ علیہ اوپر اس اللہ کے توکل تو میں نے بھروسہ کیا، اعتماد کیا، یقین کیا۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنے اللہ کا پر بھروسہ کیا ہے جو کائنات کا ہر فیصلہ کرتا ہے۔ وعلیہ اور اوپر اس اللہ ہی کے فلیتوکل پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، اعتماد کریں، یقین کریں، المتوکلون تمام توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، اعتماد کرنے والے، یقین کرنے والے۔ ولما اور جس سے داخل وہ داخل ہوئے من حیثو اس جگہ سے، حیثو کے معنی جگہ، من حیثو اس جگہ سے ہمارا حکم دیا تھا ہم ان بھائیوں کو، ابوہم ان کے باپ نے، جب اپنے باپ کے حکم کے مطابق وہ مختلف دروازوں میں سے شہر میں داخل ہو گئے، ما کانا اللہ فرماتے ہیں نہیں تھے یعقوب علیہ السلام یغنی بچا سکتے، انہم ان کو، من اللہ کی طرف سے، من شیئن کسی بھی چیز سے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، پھر بھی وہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی ان کی آزمائش آتی ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے بیٹے، تو یعقوب علیہ السلام ان کو اللہ کی اس آزمائش سے، تکلیف سے، پریشانی سے نہیں بچا سکتے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے الا حاجتن، یعقوب علیہ السلام باپ جو ہے اپنے بیٹوں کو بچا تو نہیں سکتا اللہ کی طرف سے کسی آزمائش سے، لیکن الا حاجتن مگر ایک خواہش تھی، ضرورت تھی، فی نفس یعقوب بیچ دل یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی کہ میرے بیٹے جو ہے صحیح سلامت رہیں، کہیں برے لوگ جو ہے ان کو کوئی جو ہے ان کے ساتھ کوئی شرارت، کوئی زیادتی نہ کریں۔
قضاہا انہوں نے اس حاجت کو، ضرورت کو یا اپنی جو ہے خواہش کو پورا کر لیا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعقوب علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں لَذُو عِلْمٍ، البتہ علم والے تھے۔ ذو کے معنی والا، والا والے، یہاں واو سے جمع ہے، علم والے تھے۔ لما آواز سے اس کے جو علمنا سکھایا ہم نے، اس یعقوب علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو جو علم دیا تھا وہ ہمارے اس علم والے تھے، اس علم کے مالک تھے۔ ولیکن لیکن اکثر الناس، اکثریت لوگوں کی، لا یعلمون، نہیں علم رکھتی، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جاہل ہوتی ہے۔ دیکھ لیں 72 کے 72 فرقے جو ہے اس قرآن کو چھوڑ کر کافروں کے فتنے کو کہ LLB ڈگریاں لیتے ہیں، جج بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، کیا کچھ بنتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھا انہوں نے تو اس قرآن کو نہیں پڑھا۔ کافروں کے فتنہ جو ہے، کافروں کا جو دین ہے اس کی ڈگریاں لے لی ہیں LLB، لیکن اس قرآن کا جو ہے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ الحمد شریف بھی انہوں نے سمجھ کر نہیں پڑھی، ججوں نے اور ان وکیلوں نے۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اگر یہ الحمد شریف ہی پڑھ لیتے نا، یہ کبھی LLB کی ڈگری نہ لیتے۔ الحمد شریف میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ اللہ کا آسمانی قرآن ہے، کافروں کا گمراہ کرنے والا ظالم جو ہے قانون جو ہے آئین اور دین نہیں ہے۔ سیدھا راستہ جو ہے اللہ کا قرآن ہے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، انعام کیا، احسان کیا تو نے اوپر جن کے، غیر سوائے المغضوب، خاص غضب کیا گیا، علیہم اوپر جن کے، جن پر اے اللہ تو نے خاص غضب، اپنا غصہ نازل کیا ہے۔ یہودی جو پیغمبروں کے قاتل ہیں، جو ایمان والوں کے قاتل ہیں، یہ فلسطین میں دیکھنے اپنی آنکھوں سے کتنا ظلم جو انہوں نے کیا ہے۔ ملک شام کے اندر جو ہے کافروں کے فتنوں والوں نے حافظ الاسد اور اس کا بیٹا جو ہے بشار الاسد جو ہے، اس نے کتنے ظلم کیے ہیں ملک شام والوں پر۔ ان کے گھر کھنڈرات بنا دیے، جس طرح غزہ کے مکان جو ہے یہودیوں نے کھنڈرات بنا دیے، اس طرح ان جو ہے دو جو تھے ملک شام کے خبیث جو تھے، انہوں نے جس طرح اہل ایمان کے گھر کھنڈر بنا دیے، ان کے لیے اذیت ناک جگہ بنائی، عقوبت خانے بنائے، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا، ان کو اذیتیں دیں۔ یہ یہودی کا اور ان ملک شام کے حکمرانوں کا کردار ایک جیسا ہے۔ یہ منافقین ہے ملک شام جنہوں نے ظلم کیے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ یہ منافق ہوتا ہی وہ ہے جو دعویٰ اسلام کا کرے اور کرتوت جو ہے وہ کافروں والے کرے۔ یہ جو ظلم ہوا ہے ایمان والوں کے ساتھ، یہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، اور لوگوں کی جو ہے اکثریت جو ہے اس وقت جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھی ہے۔ جو فتنہ ظالمانہ ہے، جس فتنے کے اندر منافقت ہے، کھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جس کو اللہ نے اپنے قرآن میں جو ہے فتنہ قرار دیا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی 193 کہ میری زمین سے تمام فتنے جو ہے ان کا خاتمہ کرو، اور اس کی جگہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، میرا کل کا کل مکمل دین جو ہے نافذ کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے قرآن کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جزیرۃ العرب سے تمام کفر، تمام شرک کے بت جو تھے وہ توڑ کر رکھ دیے، اور جزیرۃ العرب سے کفر و شرک کا خاتمہ کر دیا، اور اس سرزمین کو پاک کر دیا کفر و شرک سے۔ اور پھر دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ،
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جزیرۃ العرب میں کی سرزمین پر مکمل دین نافذ کیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ جو ہے وہ کہے کہ میرے نبی مکمل دین نافذ کرو اور نبی علیہ السلام جو ہے نامکمل دین نافذ کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر اتنی جرأت کر ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جزیرۃ العرب کی سرزمین کو پاک کیا کفر و شرک سے، اور پھر وہاں اللہ کا مکمل دین نافذ کیا جو آج تک نافذ ہے۔ اللہ نے ان کی محنت کو ضائع نہیں کیا، قیامت تک یہ محنت جو ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، دلیل کے لیے قیامت تک یہ محنت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھیں گے۔ لیکن مسلمان جب قرآن نہیں پڑھیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ کافروں کے دین کو اللہ نے اپنے قرآن میں فتنہ قرار دیا ہے؟ جب قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے سورۃ کافرون کے تحت جو ہے حکم دیا تھا کہ کافروں سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کی اکثریت ہے، بلکہ جو ہے جو ماننے والے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی شاید ہوں۔ پوری قوم جو ہے قرآن سے دور ہے۔ پوری قوم کو جو ہے منع کر دیا گیا کہ نہ 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 قرآن سمجھ کر نہ پڑھنا، اس کا ترجمہ نہ پڑھنا، تم وہابی ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے۔ پوری قوم جو ہے ان جہلی اور جاہل مولویوں اور امتیوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور قرآن کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ کیا اس قوم کو نظر نہیں آتا ہے کہ امریکہ، ہندوستان، یورپ کے ملکوں میں عیسائی، یہودی اس قرآن کو پڑھ کر جو ہے خالص مسلمان ہو رہے ہیں؟ ان مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ۔ تو یہ اکثریت جو ہے لوگوں کی، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے علم کے بغیر ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کچھ پتہ ہی نہیں کیا کرنا۔ بھیڑ چال ہے، اکھیں بند کر کے جو ہے وہ ووٹ دیے جا رہے ہیں شیطانی جمہوریت کو۔ کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا جو ہے کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم یہاں جو ہے کفر پھیلانے کے لیے نہیں بھیجا ہمیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی زمین مخلوق پر کفر پھیلانے کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا، ذرا برابر احساس نہیں ہے۔ نہ LLB والوں کو، نہ یہ اسلام کے جو جھوٹے جعلی ٹھیکیدار بنے ہیں علماء اور مفتی، ان کو بھی کوئی احساس نہیں، نہ پتہ ہے نہ احساس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔